نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا وإن خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون۔ ابھی آپ نے سورہ توبہ کی آیت 28 سے 31 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا وإن خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ آیت 28: قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون۔ آیت 29۔ ترجمہ: اے ایمان والو، مشرک تو ناپاک ہی ہیں، لہٰذا یہ اس سال کے بعد حرمت والی مسجد کے قریب بھی نہ آئیں۔ اگر تمہیں ناداری کا ڈر ہے تو ان قریب اللہ تم کو اگر چاہے گا تو اپنے فضل سے بے نیاز فرما دے گا۔ یاد رکھو، اللہ بڑے علم والا اور بڑا ہی حکمت والا ہے۔ تم ان سے لڑو جن کا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں، اور جو ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام فرما دی ہیں، اور سچا دین بھی قبول نہیں کرتے، یعنی اہل کتاب سے، تا وقت یہ وہ ذلت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا نہ کر دیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ توبہ کی آیت 28-29 کا۔ تفسیر: آیت 28: مسجدوں میں گندے نہ جائیں۔ اللہ اپنے ان ایمان والے بندوں کو حکم فرما رہا ہے جن کا دین بھی پاکیزہ ہے اور جسم بھی و دل بھی، کہ وہ مشرکوں کو جو دین کے اعتبار سے گندے ہیں حرمت والی مسجد کے قریب تک بھی نہ آنے دیں۔ یہ آیت 9 ہجری میں اتری۔ اسی سال آپ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور حکم فرمایا کہ اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبہ کا حج نہ کرنے آئے اور نہ بیت اللہ کا ننگے ہو کر طواف کیا جائے۔ اللہ کے شرعی اور قدری فیصلے کے اعتبار سے قیامت تک خانہ کعبہ میں کوئی مشرک نہ جا سکے گا اور نہ اس کا ننگے ہو کر طواف کیا جائے گا۔ یہ شرعی اور قدری حکم پورا ہوا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تمہارے مصالح خوب جانتا ہے اور اس کے احکامات و ممنوعات حکمتوں سے لبریز ہیں۔ وہی اپنے اقوال و افعال میں کامل ہے اور وہ اپنی مخلوق میں حکم و انصاف والا ہے، لہٰذا اس نے تمہاری ان کمائیوں کا بدلہ ذمیوں کے خراج سے پورا فرما دیا۔ آیت 29: یعنی اہل کتاب سے جن کا در حقیقت کسی نبی پر ایمان نہیں، کیونکہ جب ان کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں تو صحیح معنی میں کسی نبی پر بھی ایمان نہیں، اور نہ ان کا کسی کتاب پر ایمان ہے۔ وہ تو اپنی آراء میں، خواہشات میں اور باپ دادا کی تقلید میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر ان کا صحیح معنی میں اپنے دین پر ایمان ہوتا تو یقیناً یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آتے، کیونکہ تمام نبیوں نے آپ کی بشارت دی اور آپ کی پیروی کا حکم فرمایا۔
پھر جب آپ تشریف لے آئے اور انہوں نے آپ کو نہیں مانا جبکہ آپ تمام رسولوں سے افضل و اشرف ہیں، تو معلوم ہوا کہ وہ سابق نبیوں کی شریعتوں کو نہیں مانتے جو اللہ کی مقرر کی ہوئی شریعتیں ہیں، بلکہ یہ لوگ خواہش و رائے پر مست ہیں، اور اسی وجہ سے دیگر نبیوں پر ایمان لانے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا جبکہ ان کا سید الانبیاء پر ایمان نہ ہو۔ لہذا مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ ان اہل کتاب سے لڑیں جن کا نہ اللہ پر ایمان ہے اور نہ آخرت پر، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے اور سچے دین کو نہیں مانتے، تاوقت یہ وہ ذلت کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے جزیہ نہ ادا کریں۔ یہ آیت اہل کتاب سے جنگ کرنے کے سلسلے میں سب سے پہلی ہے۔ اس سے پہلے مشرکوں سے مسلمان نپٹ چکے تھے، لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے تھے، جزیرہ عرب میں اسلام گھر بنا چکا تھا۔ اب اللہ کا حکم ہوا کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے جنگ کرو۔ یہ حکم 9 ہجری کا ہے۔ غزوہ تبوک کا بیان۔ اسی وجہ سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کرنے کی تیاری فرمائی، لوگوں کو اس کی دعوت دی، کھول کھول کر جنگ کا حکم صادر فرمایا، اور عرب کے قبیلوں میں جو مدینے کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے آدمی بھیج دیے کہ انہیں جنگ کا شوق دلائیں۔ چنانچہ لوگ بڑے شوق سے مدینے میں جمع ہو گئے اور تقریباً 30,000 مجاہدوں کا لشکر تیار ہو گیا۔ کچھ مدینے کے اور کچھ مدینے کے آس پاس کے منافق اور کچھ پکے سچے مسلمان بھی اس لڑائی میں حصہ نہ لے سکے۔ 9 ہجری والا سال قحط کا سال تھا اور گرمی کے موسم میں لڑائی پر جانے کا حکم صادر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی خوفناک گرمی میں دشمنوں سے لڑنے کے لیے شام کی طرف چل پڑے۔ آپ مقام تبوک میں جا کر ٹھہرے اور تقریباً 20 دن قیام فرمایا۔ پھر آپ نے استخارہ کیا تو واپس ہونے کا استخارہ نکلا، چنانچہ آپ رسد کی کمی اور لوگوں کی کمزوری کی وجہ سے واپس تشریف لے آئے۔ انشاءاللہ یہ پورا واقعہ بھی آنے والا ہے۔ جزیہ ان کی ذلت و ناقدری کی دلیل ہے۔ اسی وجہ سے ذمیوں کی عزت افزائی اور انہیں ترقی دینا روا نہیں، بلکہ وہ ذلیل و حقیر سمجھے جائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں یا عیسائیوں کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اور جب تم کو کوئی راہ میں مل جائے تو اسے تنگ راہ پر مجبور کر دو۔ اسی وجہ سے فاروق اعظم نے انہیں ذلیل و خوار کرنے کے لیے ایسی شرطیں مقرر کی تھیں جن میں ان کی ذلت تھی۔ عبد الرحمن بن غنم اشعری کہنے لگا، جب فاروق اعظم نے شام کے عیسائیوں سے صلح کی تھی تو میں نے صلح نامہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا تھا، جس کی یہ تحریر تھی، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان اور کمال رحم والا ہے۔ یہ اللہ کے بندے عمر رضی اللہ عنہ سے جو امیر المومنین ہیں شام کے باشندوں کا معاہدہ ہے کہ جب مسلمانوں کا لشکر ہمارے ملک میں آیا تو ہم نے آپ لوگوں سے اپنی جان و مال، اہل و عیال اور ہم مذہب لوگوں کے لیے امن کی درخواست کی، اور اپنے بارے میں یہ شرط منظور کر لی کہ اپنے شہر میں یا شہر کے آس پاس کوئی گرجا یا خانقاہ یا عبادت خانہ نہ بنائیں گے، اور جو عبادت خانہ خراب ہو گیا ہے اس کی مرمت نہ کریں گے۔ اگر کوئی مسلمان دن کو یا رات کو ہمارے کسی عبادت خانے میں ٹھہرنا چاہے تو اسے ٹھہرنے دیں گے۔ ہم ان کے دروازے راہ گیروں اور مسافروں کے لیے کھلے رکھیں گے، اور مسلمانوں کو وہاں 3 دن ٹھہرنے دیں گے اور ان کی خاطر تواضع بھی کریں گے۔ ہم اپنے ان عبادت خانوں میں یا گھروں میں کسی جاسوس کو نہ چھپائیں گے، مسلمانوں سے کسی قسم کا دھوکہ نہ کریں گے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دیں گے، شرک کھلم کھلا نہ کریں گے، اور نہ کسی کو شرک کی دعوت دیں گے۔ اگر کوئی ہمارا آدمی خوشی سے مسلمان ہونا چاہے تو ہم اسے ہرگز نہ روکیں گے۔ ہم مسلمانوں کا ادب و احترام کریں گے۔ اگر ان میں سے کوئی ہماری جگہ بیٹھنا چاہے تو ہم اٹھ کر اس کو اپنی جگہ بٹھا دیں گے۔ ہم مسلمانوں کے لباس کی نقل نہ کریں گے، نہ ٹوپی میں، نہ پگڑی میں، نہ جوتوں میں، اور نہ مانگ نکالنے میں۔ ہم ان کی زبان استعمال نہ کریں گے اور اپنی ان جیسی کنیتیں نہ رکھیں گے۔ ہم زین والے گھوڑوں پر سوار نہ ہوں گے، نہ تلواریں لٹکائیں گے اور نہ تلواروں کو اپنے پاس رکھیں گے، نہ کوئی اور ہتھیار رکھیں گے۔ انگوٹھیوں پر عربی نقوش کندہ نہیں کرائیں گے، شرابوں کی خرید و فروخت نہ کریں گے۔ ہم اپنے سروں کے اگلے بال کٹوا دیں گے، اور جہاں کہیں ہوں گے زنار ڈالے رہیں گے، اور صلیب کے نشانات گرجوں پر ظاہر نہ ہونے دیں گے۔
اور اپنے دین کی کتابوں اور اپنی سلیموں کو مسلمانوں کی گزرگاہوں یا ان کے بازاروں میں ظاہر نہیں کریں گے، گرجوں میں ناقوس ہلکی آواز سے بجائیں گے اور نہ اپنے مردوں پر بلند آواز سے نوحہ کریں گے۔ جو غلام مسلمانوں کے حصے میں آ گئے ہیں انہیں نہ لیں گے، مسلمانوں کی ہمدردیاں کرتے رہیں گے اور ان کے گھروں میں نہ جھانکیں گے۔ پھر جب میں فاروق اعظم کے پاس یہ تحریر لایا تو آپ نے یہ اور لکھوایا کہ ہم کسی مسلمان کو کسی صورت میں بھی نہ ماریں گے۔ یہ تمام شرطیں ہمیں اور ہمارے ہم مذہب والوں کو منظور ہیں جن پر ہمیں مسلمانوں سے امن ملی ہے۔ اگر ہم مذکورہ بالا شرطوں میں سے کسی ایک شرط کی بھی خلاف ورزی کریں گے تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہم سے ہٹ جائے گی اور آپ لوگ جو کچھ بھی اپنے دشمنوں سے کرتے ہیں ان تمام سزاؤں کے ہم بھی حقدار ہو جائیں گے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم یضاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ آیت 30۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہوا سبحانہ عما یشرکون۔ آیت 31۔ ترجمہ: یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بات صرف ان کے منہ کی ہے، یہ بھی پہلے کافروں کے قدم بے قدم چلنے لگے۔ اللہ انہیں غارت کرے، کس طرح پھرے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں صرف یہی حکم تھا کہ اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی بھی حقدار عبادت نہیں، اور وہ مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 30-31 کا۔ تفسیر آیت 30۔ مشرکوں سے جواد جنگ کی وجہ۔ اللہ ایمان والوں کو یہودیوں اور عیسائیوں سے جواد جنگ کی ایک معقول وجہ بتا رہا ہے کہ ان کی اللہ کے ساتھ گستاخیاں اور بے ادبیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ یہ عزیر و مسیح کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ اولاد سے پاک ہے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ جب اسرائیلیوں پر عمالقہ کا غلبہ ہوا اور انہوں نے ان کے علماء چن چن کر قتل کر ڈالے اور بڑوں کو گرفتار کر لیا تو حضرت عزیر کو بڑا صدمہ ہوا۔ اسرائیلیوں کی حالت زار دیکھ کر رو پڑے اور یہ خیال کر کے کہ ان سے علم جاتا رہا، روتے روتے ان کی آنکھوں کی پلکیں بھی گر گئیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے فضل و کرم سے نوازا اور آپ کو ساری تورات یاد ہو گئی۔ آپ نے اسرائیلیوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس تورات لے کر آیا ہوں۔ بولے آپ ہمارے نزدیک جھوٹے نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنی انگلی سے قلم لپیٹ کر اس سے ساری تورات لکھ دی۔ پھر جب لوگ لڑائی سے واپس آئے اور علماء بھی آئے تو لوگوں نے حضرت عزیر کے کمالات کا ان سے تذکرہ کیا۔ لوگوں نے پہاڑوں سے تورات کے چھپائے ہوئے نسخے نکالے اور ان سے اس کا مقابلہ کیا تو بالکل صحیح تورات پائی۔ اسی کمال کی وجہ سے بعض لوگوں نے اپنی جہالت سے آپ کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کی گمراہی ظاہر ہے۔ حق تعالیٰ نے ان دونوں فرقوں کی ترویج فرمائی کہ یہ باتیں ان کی خود تراشیدہ ہیں، ان کے پاس کوئی سند نہیں۔ جیسے پہلی قومیں شرک کر کے گمراہ ہوئیں، اسی طرح یہ لوگ ان کے قدم بقدم ہیں۔ اللہ انہیں غارت کرے اور اپنی رحمت سے محروم رکھے۔ یہ کس طرح حق سے گمراہ ہوئے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ حق ظاہر ہے اور باطل پر ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ حق ظاہر ہے اور باطل پر ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ آیت 31۔ جب عدی ابن حاتم کو رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید پہنچی تو یہ شام بھاگ کر چلے گئے۔ یہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے۔ ان کی بہن اور ان کی قوم کے چند آدمی گرفتار ہو کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہن کو بطور احسان کے چھوڑ دیا۔ یہ اپنے بھائی کے پاس پہنچی اور انہیں اسلام اور اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہونے کی رغبت دلائی۔ بہن کے کہنے سننے سے عدی اپنے آپ کے پاس مدینہ پہنچے۔ عدی اپنے قوم طے کے سردار تھے اور ان کا باپ حاتم طائی سخاوت میں ضرب المثل تھا۔
تھا ہی۔ لوگوں میں عدی کے آنے کا چرچا ہوا۔ عدی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو ان کے گلے میں چاندی کی ایک سلیب لٹکی ہوئی تھی۔ اس وقت آپ یہی آیت پڑھ رہے تھے، بولے یہودیوں اور عیسائیوں نے کبھی اپنے مولویوں اور درویشوں کی عبادت نہیں کی۔ فرمایا کیوں نہیں کی؟ انہوں نے جواب، جو چیز حرام کر دی اسے حرام اور جو حلال کر دی اسے حلال سمجھ بیٹھے، یہی ان کی عبادت ہے۔ پوچھا عدی کیا خیال ہے؟ کیا تمہیں اللہ اکبر کہنے میں کچھ نقصان معلوم ہوتا ہے؟ کیا اللہ سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ کی توحید کے اقرار کرنے میں کچھ حرج ہے؟ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو بھی حقیقی معبود کہہ سکتے ہو؟ پھر آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ عدی نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام سے آپ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ پھر فرمایا یہودیوں پر اللہ کا غضب اترا اور عیسائی گمراہ ہوئے۔ یہ تھا سورۃ توبہ کی آیت 28 سے 31 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم برایات الذکر الحکیم۔